دیکھو بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کماتے تو خوب ہیں، پیسہ خوب آتا ہے گھر کے اندر، لیکن برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں آتی۔ جتنا پیسہ آتا ہے وہ سارا کا سارا مرض میں، بیماری میں اٹھ جاتا ہے، پریشانیوں میں اٹھ جاتا ہے، اور ایسے کاموں میں اٹھ جاتا ہے جو ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھا ہے کہ برکت کیسے ہو، آپ یہ بتائیں۔ تو دیکھیے یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، اور اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز کی تلقین فرمائی ہے۔ خاص طور سے جب آپ کا آخری وقت تھا، آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب انسانوں کو، امت کو آخری خطاب دیا آپ نے، تو اس میں فرمایا کہ دیکھو نماز مت چھوڑنا، کیونکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا 5 وقت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا۔ ایک تو یہ دیکھیے۔ دوسری بات آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو یتیموں کا اور غریبوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ان کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ تو میرے بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ کے یہاں اتنا پیسہ آتا ہے تو آپ اس میں سے ہر مہینے یا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پیسے، مثال کے طور پر 10,000 روپے ایک ہفتے میں آپ نے کمائے ہیں، تو اس میں کم سے کم 1,000 روپے آپ نکال دیں، اور اس 1,000 روپے سے کسی غریب کی مدد کر دیں، اور کسی کو کپڑا پہنا دیں، کسی گھر میں راشن نہیں ہے وہ دلا دیں۔ تو یہ کام آپ شروع کر دیں، یعنی لوگوں کی مدد کریں، پیسے سے جو بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ نکالتے رہیں، دیتے رہیں، اور دوسرے کھانا کھلاتے رہیں لوگوں کو، غریبوں کو ہفتے میں ایک بار کھانا کھلا دیا کریں، اور نماز کی پابندی رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ گھر میں برکت شروع ہو جائے گی، اور جو پیسے آتے ہیں مہینہ پورا ہو جایا کرے گا، اور اس میں سے بچ بھی جایا کریں گے۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، اور جن لوگوں کو یہ میں نے بتایا ہے اللہ کے نبی کی بات کو، فرمان کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری روزی میں، تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، تو اس کو نکالنا چاہیے میرے بھائی۔ اس میں تو کوئی ایسی پوچھنے کی بات ہی نہیں تھی کہ برکت کیسے ہو۔ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرو، مکمل طور پر فالو کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں تو بس ہفتے میں ایک بار چلے گئے، یا صدقہ دان کرتے ہیں تو کبھی سال میں ایک بار دے دیا، کبھی 2-4 مہینے میں کبھی کچھ دے دیا۔ ایسا نہیں میرے بھائی، دیکھیے صدقہ آپ کرتے رہیں گے، دان کرتے رہیں گے، تو جو آپ کا بیماریوں میں پیسہ اٹھتا ہے، مصیبتوں میں پیسہ اٹھ جاتا ہے، آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ چند ہی ہفتوں کے بعد وہ پیسہ اٹھنا بند ہو جائے گا۔ یہ آپ 2 کام شروع کر دیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی پیسے لائیں آپ غریب کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، ہر ہفتے، دوسرے تیسرے دن غریب کی مدد کر دیا کریں۔ اور دوسرے ایک ہفتے میں 1 بار 2 بار جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، کسی غریب کو محبت کے ساتھ اچھا کھانا بنا کر کھلائیں، اپنے سامنے بٹھا کر کھلائیں، محبت سے کھلائیں۔ یہ 2 کام شروع کر دیں۔ اور تیسرا کام میں نے بتا دیا، جو اللہ نے نماز فرض کی ہے 5 وقت کی، وہ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روزی میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی۔ ہاں ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ دیکھیے کسی بھی غریب کی مدد کر کے بتاتے نہیں ہیں، جتایا نہیں جاتا، احسان نہیں جتاتے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس میں پھر برکت کیا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ چھپ کر دے، اس کی عزت کا، غریب کی عزت کا تو خیال کر، ہمدردی کر، اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو مت اچھال۔ تو اس لیے میرے بھائی میرا کہنا ہے کہ آپ جو بھی صدقہ دیں خاموشی کے ساتھ دیں، اس کے زیادہ فوائد نظر آتے ہیں۔
خاموشی کے ساتھ دیکھیں کہ ہاں واقعی میں یہ اس لائق ہے، یہ غریب ہے واقعی میں، اور اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پریشانی چل رہی ہے، مزدوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کو چپ سے کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ کبھی چاول دے دیے، کبھی آٹا دے دیا، کبھی پیسے دے دیا آپ نے، کبھی اپنے ساتھ بھی بٹھا کر کھانا کھلا لیا اس کو، اور اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ نظریں آپ کے سامنے جھکائے گا، شرمندہ ہوگا، اور بہت سی بات ہے اپنے دل کی کہہ بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے شریعت جو ہے اس چیز کو منع کرتی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے تشہیر نہ کی جائے کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے، میں فلاں کی مدد کرتا ہوں، میں نے آپ کی فلاں ٹائم پر مدد کی تھی۔ اس چیز کو اسلام منع کرتا ہے۔ تو یہ دو کام آپ کر لیجئے۔ پہلا کام تو ہے وہ تو 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہے، وہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، فرض ہے، نماز کی پابندی کیجئے، اور اس کے بعد صرف 2 کام کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے میں کم سے کم ہفتے میں ایک بار کسی غریب کو اچھا کھانا جب بنے تو اس کو بھی کھلائیے آپ، اور دوسرے یہ کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دان دیتے رہیے، 50 روپے 100 روپے کسی غریب کو، یا آٹا دے دیا، چاول دے دیے، کپڑے بنا دیے اس کو، بس جیسی بھی اسے ضرورت ہے کچھ نہ کچھ چپکے سے دیتے رہیے۔ پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ جو بھی پیسہ لائیں گے گھر میں وہ رکے گا بھی، اس میں اللہ برکت بھی ڈال دے گا، اور جو بلائیں مصیبتوں میں آپ گر جاتے ہیں، آپ کے بچے گر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کو بچا لے گا جب آپ صدقہ دان دیں گے تو۔ جی ہاں، آپ اس پر عمل کیجئے، یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ اور ایشور مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دولت میں سے کچھ غریب پر، غریب چاہے پڑوسی ہو یا کوئی عزیز اقارب ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، آپ خاموشی کے ساتھ اس کو دیجئے۔ ہاں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، یہ تو آپ نے مجھے دیا ہے، دینے کے لائق بنایا تو میں دے رہا ہوں، ورنہ میں بھی اس کی طرح ہوتا تو میں بھی کہیں ہاتھ پھیلاتا۔ تو اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور کرم نوازی فرماتا ہے۔ پھر دیکھیں گے آپ تمام بلاؤں مصیبتوں سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے، اور آپ کی روزی میں برکت نظر آئے گی۔ 2-4 مہینے ہی آپ کر کے دیکھ لیجئے۔